بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ میرے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی تو پرواہ نہیں تھی، مگر اپنے 10 سالہ بیٹے شاہد کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ آج اس کا پہلا روزہ تھا، جبکہ میرا دسترخوان خالی تھا۔ میں اپنے بیٹے کے پہلے روزے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کر سکی تھی۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی۔ قریب تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو چھلکتے۔ مجھے راشدہ کی یاد آئی، جو میرے ساتھ پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ راشدہ اکثر کہیں سے مفت راشن لے کر آتی تھی۔ وہ اتنا ڈھیر سارا راشن لے کر آتی کہ کبھی کبھی 1-2 تھیلیاں مجھے بھی دے دیتی، مگر جب سے وہ امید سے ہوئی تھی، اس نے میرے گھر آنا بند کر دیا تھا۔ وہ میرے گھر بہت کم آتی جاتی تھی، اور یوں میرے گھر راشن آنا بھی بند ہو گیا۔ آج تو میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک تو گھر میں راشن نہیں تھا، اور دوسرا میرا شوہر بھی بیمار رہتا تھا۔ وہ بھی کافی دنوں سے مزدوری کرنے نہیں گیا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، اسی لیے میں بنا کچھ سوچے سمجھے افطاری سے 1-2 گھنٹہ پہلے ہی گھر سے نکل پڑی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے سامنے راشدہ کھڑی نظر آئی۔ میں اس سے مانگنے کے لیے اس کے گھر جا رہی تھی، مگر وہ مجھے اپنے گھر کے دروازے کے باہر ہی مل گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ راشدہ، تم اس حالت میں کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ میں خالی تھیلا دیکھ کر پوچھا تھا۔ مفت راشن لینے جا رہی ہوں بہن، اور کہاں جاؤں گی میں؟ مگر اس حالت میں تو تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میں نے اسے صلاح دینا چاہی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی چھا گئی، چہرے پر پراسراریت تھی۔ کہنے لگی، میری روزی روٹی یہی ہے، مجھے جانا ہے، جا کر راشن بھی لانا ہے، گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ تم سناؤ، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے راشدہ کو اپنی بات بتا دی۔ روزہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے مجھے گہری نظر سے دیکھا، سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی جہاں سے مفت راشن ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھی نصیب کھل جائیں۔ راشدہ کی بات سن کر میری جان میں تو جان آ گئی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راشن تو ایک بہانہ ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے۔ مگر راشدہ جیسی غریب عورت پر تو کوئی بھی شک نہیں کر سکتا، وہ میرے جیسی ہی تھی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ ہم لوگ رکشے میں بیٹھے اور اس جگہ پہنچ گئے۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہاں پر اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں، اور سبھی کی حالت راشدہ جیسی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال مچلنے لگے۔ اتنی تنگ گلی، یہاں مفت راشن آخر کون بانٹتا ہے؟ میرے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا تھا۔ راشن تو وہ لوگ بانٹتے ہیں جو امیر ہوں، صاحب استطاعت ہوں، بڑے بڑے بنگلوں محلوں میں رہتے ہوں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی گلی ہے، یہاں کون راشن بانٹتا ہوگا؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ تبھی راشدہ میری طرف دیکھ کر بولی، میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، یہی نا کہ اس تنگ سی گلی میں راشن بانٹنے والا حاجی صاحب کہاں سے آیا؟ میری بھولی سہیلی، آج کل لوگ اپنی مشہوری نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے حاجی صاحب بڑی تنگ سی گلی میں رہتے ہیں اور لوگوں کو راشن وغیرہ بانٹ دیتے ہیں۔ یہاں پر وہی لوگ آتے ہیں جو غریب، مجبور اور نادار ہوں، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے اگر اعلان عام کر دیا جائے تو ہر امیر غریب راشن لینے آ جاتا ہے۔ تمہیں ہمارے لوگوں کا تو اچھے سے پتہ ہے، گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مانگنے آ جاتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے کرتے ہم لوگ رکشے سے اتر کر جیسے ہی اس تنگ سے گھر میں داخل ہوئے تو میرے ایک اور پہاڑ آ گرا۔ میں نے سامنے دیکھا، یہاں تقریباً 200-300 عورتیں آئی ہوئی تھیں، اور سبھی کی حالت راشدہ جیسی تھی۔ میں انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب مفت آٹا یا مفت راشن لینے آئی ہیں، مگر یا اللہ، صرف ایسی عورتیں ہی یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ بھی اتنی بیماری کے باوجود۔ اس نازک صورتحال میں تو عورتیں سفر بھی نہیں کرتیں، مگر یہاں تو بچوں والی عورتیں مفت راشن لینے کے لیے لائن میں کھڑی تھیں۔ ان میں سے کچھ کے چہروں پر تو خوشی تھی، جبکہ کچھ بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ ایک عجیب سا سناٹا تھا جو ان کے درمیان چھایا ہوا تھا۔ ایک عورت بھی کسی دوسری عورت سے بات نہیں کر رہی تھی، اور یہ بڑی غیر معمولی بات تھی۔ حالانکہ جہاں چند عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں
وہ آپس میں بات چیت ضرور کرتی ہیں، جبکہ یہاں تو معاشرہ ہی اور تھا، سب عورتیں جیسے ایک دوسرے سے بیٹھی تھیں، لیکن ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں۔ کسی کی عمر 15 سال ہوگی تو کوئی 18 سال کی لڑکی تھی۔ لڑکیاں بھی ایسے ہی ڈری ہوئی تھیں، اپنی ماؤں کی آغوش میں جیسے دبکی بیٹھی تھیں۔ اب تو مجھے ان لڑکیوں کو دیکھ کر عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی، دل میں تجسس بھی ہونے لگا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے راشدہ کی توجہ اس طرف دلائی تو کہنے لگی، اگر تم ایسی باتیں سوچو گی تو تمہیں یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ بہتر ہے کہ تم بس راشن حاصل کرنے پر دھیان دو، ادھر ادھر کی باتوں پر دماغ نہ لگاؤ۔ راشدہ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، وہ تو میرے سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی بوکھلاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے، ورنہ راشدہ تو بہت بولنے والی عورت تھی، وہ کبھی بھی اتنا خاموش نہیں رہتی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ بھی بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے تو حواس باختہ تھے، ڈری ہوئی تھی، اس کے تو حواس باختہ تھے۔ بات بات پر وہ حیران ہوتی یا چونک جاتی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اندر کمرے میں چلو، ہمیں جہاں سے مفت راشن ملے گا وہ کمرہ دائیں طرف ہے۔ راشدہ یہ کہہ کر مجھے ایک طرف لے گئی جہاں ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ ہم لوگ پردہ ہٹا کر اندر گئے تو میرے تو قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی تھی۔ یہ ماحول مجھے بڑا مشکوک سا لگا تھا، پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ راشدہ نے دیوار پر ہاتھ مارا، کمرہ ہلکی مدھم روشنی میں نہا گیا تھا۔ کمرے میں چھوٹے چھوٹے راشن بیگ رکھے ہوئے تھے، مگر انہی راشن بیگ کے درمیان میں ایک کرسی تھی جس پر کالے رنگ کا حبشی جیسا ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ ہمیں یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے جال میں معصوم پرندوں کو پھنستا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکا اور مجھے عجیب سی نظر سے دیکھ کر بولا، تم نہیں آئی ہو کہ تمہیں بھی راشن چاہیے؟ ہاں ظاہر ہے راشن لینے ہی آئی ہوں، ورنہ ایسی جگہ پر کوئی شوق سے تو نہیں آتا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگا، اچھا ہے کہ تمہیں سمجھانا نہیں پڑے گا، تم یہ بات خود ہی سمجھ گئی ہو کہ یہ کیسی جگہ ہے، اور یہ بھی کہ یہاں کوئی خوشی سے نہیں آتا۔ میں اس آدمی کی ڈھٹائی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ یہاں مفت راشن لینے آئے ہیں۔ ویسے ہم لوگ مفت یا خیرات استعمال نہیں کرتے، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں۔ میں بات کر رہی تھی کہ اس نے میری بات میرے منہ سے ہی اچک لی اور بولا، ہاں مگر یہاں پر مفت راشن مفت نہیں ملتا، بدلے میں تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں کوئی ایسی ویسی عورت ہوں؟ اگر مفت راشن لینے کے لیے کوئی گھٹیا حرکت ہی کرنا ہوتی تو ہم یہاں کیوں آتے؟ نہیں تم میری بات کو غلط سوچ رہی ہو۔ ہمارا طریقہ بہت مختلف ہے، تمہیں پیسے اتنے ملیں گے کہ تم سوچ نہیں سکتی، اور جیسا تم سوچ رہی ہو ہم عورتوں سے ایسا ویسا کچھ نہیں کرواتے، بس تمہیں ہماری ایک بات ماننا ہوگی۔ اس نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی تھی جو قابل اعتراض ہوتی۔ یہ راشن کون بانٹتا ہے؟ راشن تو حاجی صاحب بانٹتے ہیں، وہ بہت نیک انسان ہیں۔ اس جگہ پر تم ایسا ویسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ یہ تو بہت مقدس جگہ ہے، یہاں پر عورتیں آنے کے لیے ایک دوسرے سے پتے پوچھتی ہیں، مگر حاجی صاحب نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ہر کسی کو اس جگہ کا پتہ نہیں دینا۔ یہ تو راشدہ کی ہمدردی ہے کہ وہ تمہیں یہاں تک لے کر آ گئی، ورنہ یہاں بہت خاص لوگ اور خاص عورتیں آتی ہیں جن پر حاجی صاحب ترس کھاتے ہیں اور انہیں اپنے اس خزانے سے نواز دیتے ہیں۔ اس آدمی کی باتیں مجھے اچھی بھی لگ رہی تھیں، پر یہ تھی کہ باہر جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں وہ اتنا گھبرا کیوں رہی تھیں، اور ان میں سے اکثر تو امید سے تھیں، کسی کا چوتھا مہینہ اور کسی کا جیسے چھٹا مہینہ تھا۔ مجھے یہ جگہ تو کوئی میٹرنٹی سینٹر لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ان عورتوں سے پوچھوں گی ضرور کہ وہ یہاں پر کیوں آئی ہیں، کیا وہ راشن لینے کے لیے ہی آئی ہیں یا معاملہ کوئی اور ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی میں اور راشدہ راشن لے کر اس کمرے سے باہر نکلے، راشدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سختی سے کھینچتے ہوئے آگے لے جانے لگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ایک تو میں یہاں تمہیں مفت راشن دلوانے لائی ہوں، اوپر سے تم پولیس والوں کی طرح مختلف سوال جواب کر رہی ہو۔ راشدہ نے مجھے سختی سے ہاتھ پکڑ کر سمجھا دیا تھا
کہ میں یہاں کوئی بات نہ کروں جس سے بدامنی پھیلے۔ تبھی میری نظر ایک عورت پر پڑی جس کے ساتھ اس کی 17-18 سالہ بچی بھی تھی۔ اس کی بچی رو رہی تھی جبکہ مسلسل اندر کی طرف گھسیٹتے جا رہی تھی۔ اندر چلو، بھوکے مرنا ہے کیا؟ میں نے تمہیں 100 بار سمجھایا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کیا کرو۔ وہ اس لڑکی کو اندر لے کر جا رہی تھی۔ تبھی میں نے راشدہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس عورت کی طرف بڑھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی بیٹی کو زبردستی اندر بھیک منگوانے لے کر جا رہی ہیں۔ آپ کو راشن چاہیے تو آپ جا کر خود کیوں نہیں مانگ لیتی؟ میری بات سننے کے بعد وہ بولی، ارے میں اپنی بیٹی کو بھیک منگوانے نہیں لے کر جا رہی، میں تو بہت امیر گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے کپڑے دیکھو، میرے جوتے دیکھو، میری شان بان دیکھو اور پھر بات کرو۔ وہ عورت تو مجھے پڑ ہی گئی تھی، تو پھر آپ اپنی بچی کو زبردستی یہاں لے کر کیوں آئی ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے مجھے گرجدار لہجے میں جو بات کہی وہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایسی بات پر یہ لوگ یقین رکھتے ہوں گے، لیکن میرے پاس یقین نہ کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں تھا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ یہاں سے جو بھی عورت راشن لے کر جاتی ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں راشن لینے اس لیے آئی ہوں تاکہ میری بیٹی کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو جائے، کیونکہ یہاں کا راشن استعمال کرنے سے بچہ ہو جاتا ہے۔ تم اتنی ساری لڑکیوں کو دیکھ نہیں رہی؟ ان میں سے کوئی بیچاری تو اپنی شادی کے بعد 10-10 سال تک اپنے شوہروں سے الگ ہیں، مگر پھر بھی دیکھو ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ یہی تو اس جگہ کا تبرک ہے، یہی تو اس جگہ کی برکت ہے۔ اسی لیے تو مجھ جیسے صاحب استطاعت اور سفید پوش لوگ بھی یہاں آتے ہیں۔ کوئی اس جگہ سے نفرت نہیں کرتا۔ اس عورت نے مجھے آئینہ دکھا دیا تھا۔ اس نے اتنی سخت باتیں کیں کہ میں بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس عورت کا حلیہ تو بتا رہا تھا کہ وہ واقعی کسی کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی ہے، باوجود بھی جو بات اس نے کی تھی اس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں، ایک ناممکن بات تھی۔ بھلا راشن استعمال کرنے سے کسی عورت کے ہاں بچے کیوں پیدا ہوں گے، وہ بھی محض ایک راشن کا پیکٹ استعمال کرنے سے؟ مجھے اس عورت کی بات پر یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن مجبوری تھی یقین کرنا۔ خیر، میں نے وہاں سے راشن کا بیگ لے تو لیا تھا، لیکن میں ڈر رہی تھی۔ وہاں سے باہر نکل کر میں نے راشدہ سے کہا کہ کیا یہ راشن کا بیگ استعمال کرنے سے میرے گھر بھی بچے پیدا ہوں گے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں ظاہر ہے، تمہیں کیا اس بات پہ کوئی شک ہے؟ ایسا ہی ہوگا بالکل۔ میں بھی تو اسی لیے اپنی گود میں بچہ لیے پھر رہی ہوں، کیونکہ میں یہ راشن استعمال کرتی ہوں۔ کیا کروں، راشن استعمال کرنا تو مجبوری ہے۔ مفت راشن اور کہیں سے نہیں ملتا، صرف یہیں سے ملتا ہے، اسی لیے میں مجبور ہو گئی ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو تم یہ راشن خود بھی استعمال کر کے دیکھو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اگر راشدہ سچ کہہ رہی ہے تو پھر میں یہ راشن کا بیگ کیوں استعمال کروں گی؟ میرے گھر میں تو پہلے ہی 2 بچے ہیں، تیسرا بچہ لانے کی ہم لوگوں میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ راشن میں اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو تو دوں گی، مگر خود استعمال نہیں کروں گی۔ ایسا نہ ہو کہ راشن والی بات سچ نکلے اور بعد میں میرے لیے مسئلہ بن جائے۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا، مگر پھر سوچا کہ کیا پتہ اس راشن بیگ میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہوں۔ لیکن جب میں گھر آئی، میں نے اس راشن بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں دال، چینی، آٹا اور پتی کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کے اوپر شک کیا جا سکے۔ وہ تو بس راشن تھا، اس میں کوئی مشکوک چیز نہیں تھی، کوئی انجیکشن یا دوائی بھی نہیں تھی۔ میں نے گھر میں آٹا گوندا روٹی پکائی، میرا شوہر بھی حیران ہوا اور میرے بچے بھی خوش ہو گئے تھے کہ کم از کم گھر میں کھانے کو تو ملے گا۔ لیکن میں نے اس میں سے ایک نوالہ بھی نہیں کھایا۔ مجھے راشدہ کی بات پر یقین تھا، اس عورت کی باتیں بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس عورت کی کہی بات سچ ہوئی تو کیا ہو جائے گا، لیکن پھر میرے ذہن میں بہت سارے سوال آنے لگے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں یہ راشن کسی اور عورت کو دوں، وہ یہ راشن استعمال کرے۔ اگر وہ امید سے ہو گئی تو مطلب کہ راشدہ کی بات صحیح ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ راشن میں روزانہ خود بھی استعمال کروں گی اور باقیوں کو بھی دوں گی۔ لیکن میں اس معاملے میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ میرے گھر میں ایک عورت کبھی کبھی کام کرنے آتی تھی،
جب میرے حالات اچھے ہوتے تھے تو وہ تنخواہ لیتی تھی، مگر اب تو حالات بگڑ گئے تھے۔ وہ یوں ہی کبھی کبھار میری مدد کروانے آ جاتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کے ہوتے میں کام نہیں۔ وہ ترس کھا کر میرے گھر آ جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں یہ راشن کا بیگ نوشین کو دوں گی۔ نوشین کی بھی شادی تو ہوئی تھی، اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا، ابھی تک ان کے ہاں بچے نہیں تھے۔ میں نے نوشین کو ساری بات بتا دی، کیونکہ میں اسے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی۔ کسی سے غلط بیانی کر کے میں اسے یہ راشن کا بیگ نہیں تھمانا چاہتی تھی۔ میں نے نوشین کو ساری بات سچ سچ بتا دی تو وہ ہنس پڑی، کہنے لگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم پاگل ہو گئی ہو، تم یہ راشن دل کھول کر استعمال کرو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ راشن استعمال کرنے سے اگر بچے پیدا ہوتے تو یہی راشن 5 عورتیں کیوں نہ استعمال کرتیں۔ نوشین کی بات میں دم تھا، مگر میرے ذہن پر خوف سوار تھا، کیونکہ میں ایک چیز کو اپنے سامنے دیکھ کر آئی تھی تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مگر نوشین نے تو یہ سب کچھ سامنے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم یہ راشن بیگ لے جاؤ، اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ اسے استعمال کرنے سے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو میں تمہاری احسان مند ہوں گی۔ نوشین ہنس کر بولی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ لے جاتی ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ بیگ دیا کس نے؟ میں نے اسے راشدہ کا بتایا اور باقی ساری تفصیلات بھی اسے بتا دیں۔ راشن بیگ لے کر وہ میرے گھر سے چلی گئی، مگر اس کے بعد اس نے میرے گھر آنا بند کر دیا۔ میں حیران بھی تھی اور پریشان بھی ہو گئی تھی کہ نوشین کہاں چلی گئی، کم از کم اسے میرے گھر تو آنا چاہیے تھا۔ ایک دن میں اس کے گھر خود ہی چل پڑی۔ وہ کچی آبادی میں رہتی تھی۔ اس کے گھر پہنچتے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے حیرت ہوئی تھی کہ نوشین تو امید سے تھی، اس کی حالت بھی بدلی ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو نظریں چرانے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی جو تم نے کہا تھا وہ بالکل سچ تھا، دیکھو میں ماں بننے والی ہوں۔ تم نے مجھے استعمال کرنے کے لیے جو راشن بیگ دیا تھا یہ اسی کا کمال ہے۔ مجھے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نوشین تو خوش بھی لگ رہی تھی، ان عورتوں کی طرح جو وہاں آستانے پر بیٹھی تھیں، پریشان اور مایوس نہیں لگ رہی تھی۔ نوشین کو دیکھ کر میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تو بس اسی تبرک کا کمال ہے جو تم نے مجھے دیا تھا، جس پر تمہیں یقین نہیں تھا، مگر میں لے آئی تھی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں تھا، مگر دیکھو کیا سے کیا ہو گیا۔ نوشین نے یہ بات مجھے بتائی۔ میں ابھی وہاں کھڑی ہی تھی کہ اس کا شوہر کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں کچھ سامان بھی تھا جسے اس نے پیک کر رکھا تھا۔ یہ سارا سامان نوشین کے شوہر کا تھا۔ میں نے دیکھا وہ باہر جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے شک ہوا۔ نوشین کو خدا حافظ کہنے کے بعد میں باہر نکل آئی۔ راستے میں جا کر میں نے اس کے شوہر کو روک لیا اور پوچھا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نوشین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کیا؟ وہ تو جیسے مجھ پر پھٹ پڑا۔ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، گلہ نہیں کر سکتا۔ خرابی میری اپنی ہی بیوی میں تھی، لیکن اب وہ میری بیوی نہیں رہی، وہ میرے لیے ایک اجنبی عورت ہے، کیونکہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ نوشین کا شوہر تو اسے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ اسے طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو آپ سے محبت کرتی تھی۔ وہ رونے لگا۔ عورت کے لالچ کو کبھی کوئی لگام نہیں دے سکا۔ وہ تو بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتی ہے۔ پہلے مجھ سے کہتی تھی کہ مزدوری کرو، پیسے کماؤ، ہم نے اپنا گھر بنانا ہے، مگر پھر اس نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا، جس راستے پر چل کر عورت کو روپیہ پیسہ تو ملتا ہے مگر کبھی عزت نہیں ملتی۔ وہ بھی اسی مافیا کا حصہ بن گئی جہاں شریف عورتیں لات مار کر اپنی غربت کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہیں۔ وہاں نوشین جیسی کچھ بدبخت عورتیں اپنی عزت کا سودا کر کے اپنے لیے دنیا کا عیش و آرام چنتی ہیں۔ نوشین بھی انہی میں سے ایک عورت ہے جو اس مافیا کا حصہ بن گئی۔ یہ مافیا امیر اور بانجھ لوگوں کو بچے پیدا کر کے دیتی ہے، لیکن کبھی بھی اس چیز کا نام نہیں لگنے دیتی۔ غریب عورتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس طرح کے تماشے لگائے جاتے ہیں۔ غریب اور بے بس عورتیں یہاں راشن لینے آتی ہیں تو انہیں گھما پھرا کر اسی جال میں پھانسا جاتا ہے، لیکن عورت تو وہی پھنستی ہے جس کا اپنا ایمان کمزور ہو، جس کی تربیت کچی ہو۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نوشین بھی انہی عورتوں میں سے ایک نکلی۔ یہ سن کر مجھے افسوس بھی بہت ہوا اور خود پر پچھتاوا بھی کہ میں نے وہ راشن بیگ نوشین کو کیوں دیا۔ آپ ہی بتائیں
کہ کیا اس میں میری غلطی ہے یا قصوروار راشدہ اور نوشین ہیں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔